اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد عزیزان گرامی، مسئلہ امامت وہ مسئلہ ہے جس کو بہت کھل کے پیغمبر نے اور ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام تک کا ذکر کیا اور جن اماموں کا تعارف کرایا گیا ہے ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں رہے لوگوں کے سامنے، اور اتنا واضح مسئلہ تھا کہ آنے والے امام میں پہلے والے امام کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ پیغمبر کے قول کے مطابق ان کے جانشین ہیں یہ، تو جانشینوں میں وہی جھلکیاں نظر آتی ہیں جو پیغمبر میں تھیں۔ ظاہر ہے کہ حق کے اعلان میں جو راستہ اختیار کیا ہمارے پیغمبر نے، یہ جو بتایا، انہی راستوں پر انہوں نے عمل کیا۔ حق کو بتانے میں نہ کبھی دبے نہ کبھی جھکے، نہ کبھی خوف کھایا۔ ہاں البتہ بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں جس کی بنا پر لوگ اعتراض بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مصلحتاً ہوتی ہیں، قوم کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ امام غریبی میں ہو یا امیری میں ہو، امام امام ہے، اس کے اللہ کے بخشے ہوئے صفات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ مصلحت وقت کی بنا پر بعض اقدام ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ اقدام لوگوں کو برے لگتے ہیں، نبی کے بھی برے لگتے تھے۔ مثلا پیغمبر نے صلح کر لی، وہ الزام لگنے لگا کہ صاحب یہ تو دب کے کر رہے ہیں، اور تاریخ میں یہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی ہے کہ بعض لوگوں کو شک بھی ہوا کہ نبی ہوتے تو اتنا دبتے کیوں ہو، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی ہونے کا مطلب یہ کہ ہر جگہ زور زبردستی سے کام لیا جائے، لڑا جائے بھیڑا جائے۔ لیکن پیغمبر نے صلح کر کے بتایا کہ نبی کا عمل جنگ ہے تو وہ بھی حکم خدا کی بنا پر ہے، اور اگر نبی کا عمل صلح ہے تو وہ بھی حکم خدا کی بنا پر ہے۔ مصلحتوں کی بنا پر وہ کبھی صلح کرتا ہے، کبھی جنگ کرتا ہے، اور اس کے اندر قوم کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ نہ صلح کر لینے سے نبوت امامت پہ کوئی حرف آئے گا، نہ جنگ کرنے سے کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ ہاں مصلحت کو معین کرنا اس کا کام ہے، یہ پبلک کا کام نہیں ہے کہ امام کو راستہ دکھائے یا نبی کو راستہ دکھائے یا رسول کو راستہ دکھائے، بلکہ امام کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو راستہ دکھائے۔ صلح کی جائے گی کہ نہیں، یہ طے پبلک نہیں کرے گی بلکہ نبی کرے گا، امام کرے گا۔ جنگ کی جائے کہ نہیں، یہ پبلک نہیں طے کرے گی۔ اگر امام معصوم ہے تو وہ طے کرے گا کہ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہدایت کا ذمہ دار وہ ہے، لوگ ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جہاں ان کو راستہ بتانا چاہیے وہاں ہم راستہ بتانے لگتے ہیں۔
جہاں ان کو سمجھانا چاہیے ہمیں، وہاں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ وہ اللہ کی ہدایت پر چلنے والے لوگ ہیں، اس کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی راستہ انہی نے دکھایا ہے۔ اگر وہ ہم کو راستہ نہ دکھاتے تو ہم راستہ نہ دیکھتے۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہوتی ہے جب اپنی عقل پر بھروسہ کر کے ان کے دکھائے ہوئے راستے پر اعتراض کرنے لگتے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو امام نہ دبتا ہے نہ جھکتا ہے اور نہ خلاف مصلحت قائم کرتا ہے۔ اس کی مصلحت وہی بہتر جانتا ہے، نتیجے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ نے کیا تھا صحیح کیا تھا۔ شروع میں لوگوں کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، مگر بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ نہ کرتے تو بہت بڑے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ امامت جب 8ویں منزل پہ پہنچی، وہ صرف ایک بار یہ ہوا، نہ بنی عباس کے دور میں ہوا نہ بنی امیہ کے دور میں ہوا۔ بنی امیہ کا دور پہلے تھا، بنی عباس کا بعد میں تھا۔ نہ بنی امیہ کے زمانے میں یہ ہوا نہ بنی عباس کے زمانے میں ہوا۔ بنی عباس کے زمانے میں یہ ہوا کہ جب مامون رشید کا زمانہ آیا تو مامون نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کو معزول کر دوں، میں بادشاہ خلیفہ نہ رہوں۔ انی رأیت قد اعزل نفسی عن الخلافت، میں نے طے کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے سوچا یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو معزول کر لوں، ہٹا لوں، اجعلھا لکا، اور یہ آپ کو دے دوں، اس پر آپ کو بیٹھا دوں، وہ ابایعکا، اور آپ کی بیعت کر لوں۔ ذرا کہ اتنی بڑی حکومت کوئی ایسے نہیں دے گا۔ علماء نے جس کا تجزیہ کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے، جس کو بھی پیش کرنے کا موقع نہیں، ہم پیش بھی نہیں کر رہے ہیں، بہت دلچسپ ہے۔ وہ اتنی بڑی دولت ایک بیگ کوئی کسی کو کیسے دے دے گا؟ ہم ہٹے جاتے ہیں، آپ آ جائیے۔ یعنی کوئی خطرہ ہوگا، کوئی بات ہوگی جس کی بنا پر یہاں تک نوبت پہنچی، یا کوئی سیاست ہوگی جس کی بنا پر یہ بات پہنچی۔ ممکن ہے یہی بات رہی ہو کہ ابھی تک یہ لوگ جھوپڑی میں گزارتے تھے، غریبی میں گزارتے تھے، تو تقویٰ ظاہر ہو رہا تھا، عصمت ظاہر ہو رہی تھی، زہد ظاہر ہو رہا تھا، دنیا سے کنارہ کشی ظاہر ہو رہی تھی۔ اب ذرا ان کو ہم سونے کے ڈھیر پر لا کے بٹھا کے دیکھیں کہ تقویٰ باقی رہتا ہے کہ نہیں، زہد باقی رہتا ہے کہ نہیں۔ ایزان گرہ میں جب پاس میں پیسہ نہیں ہوتا تو بہت باتیں سوچتی ہیں الگ الگ، اور پیسہ آنے کے بعد پھر بہت دوسری باتیں سوچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن کردار امامت وہ ہے جو نہ پیسے میں بدلتا ہے نہ غریبی میں بدلتا ہے۔ 7ویں امام تک کی زندگی سب کے پیش نظر ہے، پیغمبر سے لے کے اور اماموں کی زندگی۔ دولت کے انبار میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے وہ، لیکن جب اتنی بڑی حکومت کی پیشکش ہو رہی کہ آئیے آپ، ہم ہٹائے لیتے ہیں اپنے کو، آپ کی بیعت کیے لیتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ حاکم ہو جائیے میری جگہ، تو دنیا دار انسان تو دوڑ کے قبول کر لیتا۔ فقال رضا، امام رضا نے فرمایا کہ ان کانت ھذہ الخلافۃ لک واللہ جعلک فلا یجوز لک ان تخلع لباسا البسکہ اللہ وتجعلہ لغیرک۔ بڑی منطقی بات ہے، بہت سامنے کی بات ہے۔ امام نے فرمایا کہ ان کانت ھذہ الخلافۃ لک، اگر یہ خلافت تمہاری ہے، تمہاری ملکیت ہے، تمہارے پاس ہونے والی چیز ہے، تمہاری چیز ہے یہ، واللہ جعلھا لک، اور اللہ نے تجھے دیا ہے یہ، اگر یہ تیری چیز ہے اور اللہ نے تجھے دیا ہے، فلا یجوز لک ان تخلع لباسا البسکہ اللہ، تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس لباس کو تو اتار دے جو لباس اللہ نے تجھے پہنایا ہے۔ تیرا ہے، تیرے لیے ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، مجھے کیوں دے رہا ہے؟ جو چیز اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے
وہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے اگر تجھ کو بنایا ہے فلا یجوز لک ان تخلع لباسا البسکہ اللہ وتجعلہ لغیرک، تو جائز ہی نہیں ہے کہ اس کو مجھے دے دے یا کسی اور کو اس کی جگہ قرار دے۔ ایک مسئلہ۔ وَإِنْ كَانَتِ الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَكَ، اور اگر یہ تیری چیز نہیں ہے فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَن تَجْعَلَ لِي مَا لَيْسَ لَكَ، تو جو تیرا نہیں ہے وہ مجھے کیسے دے رہا ہے؟ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ بہت ہی لاجیکل بات ہے، بہت منطقی بات ہے کہ جو چیز تیری ہے اللہ نے تجھے دیا ہے، وہ چیز تیری ہے، مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ تیری نہیں ہے، آپ کی اچھی سی شیروانی آپ پڑی ہو، بہترین اسٹک لے آئے ہوں، بہترین کوئی سامان لیے آئے ہوں، چیز آپ کی ہے، اٹھا کے میں ان کو دے دوں تو فوراً یہ کہیں گے نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ آپ کی تو نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز ہو چھوٹی سی چھوٹی، کم قیمت صحیح، میں لے لوں گا، مگر یہ دوسرے کی چیز آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ عقل میں آنے والی بات اور منطقی بات۔ یہ خلافت، یہ عہدہ جس پر تو بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا پاپڑ بیلا ہے بنی عباس نے، اتنی خوریزیاں ہوئی ہیں بنی امیہ بنی عباس کے درمیان، اور اتنا سب کچھ ہوا ہے، اگر یہ چیز تیری نہیں ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر اللہ نے تیرے ہی لیے بنایا ہے تو تیری چیز ہے، تو اپنے پاس رکھ، اس کو اتارنا اس لباس کو صحیح نہیں کہ تیرا لباس ہے۔ بات اتنی منطقی تھی، اتنی لاجیکل تھی کہ مامون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فقال له المامون ابن رسول اللہ ولا بد لک من قبول هذا الامر، مامون نے کہا کہ اس کو آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا، ضروری ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں، یعنی بائی فورس، زبردستی نہیں میرا نہیں ہے، مجھے نہ دو، تمہارا بھی نہیں ہے۔ ساری منطقی دلیل سامنے آ گئی۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو تو یہ لینا ہی پڑے گا، پوری خلافت کو آپ کو لینا پڑے گا اور بیٹھنا پڑے گا۔ فقال لست افعل ذلک تعین ابدا، امام نے کہا دیکھو میں راضی خوشی تو کبھی بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پہلے جو منطقی بات کہہ چکے تھے، تو امام نہ حقیقت کے خلاف بات کرے گا نہ منطق کے خلاف بات کرے گا۔ وہ منطقی بات تو پہلے کہہ چکے امام، لاجیکل بات تو پہلے کہہ چکے امام۔ آپ نے فرمایا کہ لست افعل ذلک تعین ابدا، راضی خوشی اطاعت کرتے ہوئے تو میں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اور آگے وجہ بتائی کہ ترید بذلک ان یقول الناس ان علی بن موسیٰ الرضا لم یزہد فی الدنیا بل زہدت الدنیا فی ہے، اترید بذلک ان یقول الناس، یہ دے کے تم کیا چاہتے کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ دیکھا علی ابن موسیٰ رضا نے دنیا سے کنارہ کشی نہیں کی تھی، بلکہ دنیا ان سے کنارہ کش ہو رہی تھی، یہ خود دنیا میں ٹوٹ پڑے۔ ابھی تک تو ان لوگوں کو خلافت ملی نہیں تھی، مال و دولت ملی نہیں تھی، آج جب ملی تو فوراً لے لیا انہوں نے۔ تم چاہتے ہو کہ اس کو قبول کرنے کے بعد میں لوگوں کی یہ باتیں سنوں کہ لوگ کہیں کہ امام رضا نے دنیا سے کنارہ کشی نہیں کی تھی، دنیا ان سے دور بھاگ رہی تھی، یہ اس کی طرف چلے گئے پلٹ کے۔ یہ بات بھی منطقی ہے، اب تک کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمارے ائمہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ جب مولا علی مقام خلافت پر، ظاہری خلافت پر آئے تو کسی نے کہا یہ کہ عہدہ خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے، بلکہ آپ نے عہدہ خلافت کو زینت دی ہے، اس کی رونق آپ نے بڑھائی ہے۔ دنیا کی حکومت اگر مل جائے تو ان کی زینت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ظاہری خلافت مولا کائنات کو ملی تو اس وقت بھی کوفے کے اندر جاڑے میں لوگوں نے دیکھا، لکھا ہے مورخین نے، جاڑے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک کمبل لیے ہوئے
اوڑھے ہوئے ہیں مگر کانپ رہے ہیں، اس میں بھی سردی لگ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا سب آیا ہوا ہے، آپ نے کیوں نہیں لے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینے سے یہی لے کے آیا ہوں، تم گواہ رہنا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی تاریخ امامت یہ رہی ہے کہ دنیا پر ٹوٹنے والے لوگ وہ نہیں رہے ہیں، دنیا کی طرف جھکنے والے لوگ نہیں رہے ہیں، دنیا کی طرف مائل ہونے والے نہیں ہیں، جو سب کی سیرت ہے۔ پیغمبر سے لے کے آل پیغمبر جو معصومین ہیں ان کی سیرت میں یہی ہے۔ پیغمبر سے لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، جو چاہیے میں دے دوں گا آپ کو، سونے چاندی روپے پیسے سرداری بیٹی شادی۔ پیغمبر سے کہا تھا نا پہلے ہی مرحلے میں، یہ لے لیجئے مگر یہ جو کام آپ کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے۔ یہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دے کے کچھ چھڑانا چاہتے ہیں۔ حکومت میں لانے کا مطلب یہ ہے، پیسہ دے دینے کا مطلب یہ ہے، دنیا دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے، پھر جو آخرت کی باتیں کرتے ہیں یہ وہ باتیں چھوٹ جائیں گی۔ یہ تو پہلے مرحلے پر پہلے محمد نے یہ بات کہہ دی تھی کہ نہیں نہیں، تم دنیا کی سب چیزیں تو الگ بات ہے جو تمہارے لیے ناممکن ہے، یعنی میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی لا کے رکھ دو تو میں تبلیغ حق سے باز نہیں آؤں گا، تبلیغ اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔ جب نانا نے ایسا کہہ دیا تو نواسے کو آزمانا غلط ہے، آزما کے دیکھ لیا۔ امام رضا جیسے وہاں تھے ویسے یہاں بھی رہے، اگر وہاں غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو یہاں آنے کے بعد بھی فرسٹ چانس بڑی محفل میں بڑی دعوت میں کہا کہ یہ غلام بھی میرے ساتھ بیٹھیں گے تو میں کھانا کھاؤں گا۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ وہ خالی اتنا ہی نہیں ہوا، تم چاہتے کہ لوگ کہیں کہ اللہ ترونا کیف قبل ولایت العہد تمن فی الخلافت، تم چاہتے کہ لوگ کہیں کہ دیکھا نہیں کہ ولایت کو کیسے، ولایت ولی عہدی کو کیسے قبول کر لیا خلافت کی تمام میں، پہلے ولی عہد ہوگا پھر خلیفہ ہو جائے گا، پہلے اترادھیکاری اس کے بعد ادھیکاری، پورا کا پورا مل جائے گا۔ اترادھیکاری یعنی ولی عہدی بعد میں خلیفہ ہوتا ہے۔ تو تم کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ دیکھا نہیں کیسے ولایت عہدی ولی عہد ہونا قبول کر لیا امام علی رضا علیہ السلام نے؟ ان کے دل میں خلافت کی لالچ نہ ہوتی تو ولی عہدی قبول نہ کرتے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں یہ بات لکھی جائے کہ میں نے دنیا نہیں چھوڑی، میں دنیا کی طرف راغب ہو گیا، نہیں، میں دنیا کی طرف راغب نہیں ہوں، تمہاری یہ خلافت نہیں چاہیے، اس لیے کہ تاریخ ائمہ رہی ہے یہی۔ اور مولا علی کا بہت مشہور فقرہ ہے وہ جو جوتیاں ٹانک رہے تھے، ابن عباس نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ابن عباس اس کی قیمت کیا ہے جو میں ٹانک رہا ہوں؟ ایسے اتنی جگہ سے ٹانکی جا چکی تھی وہ کہ پرائز لیس ہو چکی تھی وہ، اب بازار میں بیچنے بھی جاتے تو اس کی کوئی قیمت نہ ملتی، یعنی گویا کوڑے میں بھی پھینکنے کے لائق نہ رہے مگر ٹانک کے مولا اس کو پہن رہے تھے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ بھلا اس میں کیا، اس کی کیا قیمت ملے گی، اس کی تو کچھ بھی قیمت نہیں ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری دنیا کی خلافت، دنیا داری تمہاری ہے، میری نظر میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، مگر یہ کہ میں حق و انصاف قائم کر سکوں۔ میں اگر آؤں گا کسی مقام پر بھی تو حق اور انصاف قائم کرنے کے لیے آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حق کی تبلیغ کرنا، عدالت قائم کرنا، انصاف قائم کرنا پیغمبر اور آل پیغمبر کا شیوا رہا ہے۔ وہ جس مقام پر بھی ہوں اپنی اس صفت سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے پیغمبر ہوں، چاہے مولا کائنات ہوں، چاہے دوسرے امام ہوں، چاہے امام علی رضا علیہ السلام ہوں۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو غضب المامون، اب دلیلیں تو نہ رہ گئیں، اب منطقی باتیں تو نہ رہ گئیں، تو روایت کہتی غضب المامون، مامون غضبناک ہوا، غصے میں آ گیا، ارے میں دے رہا ہوں آپ نہیں لے رہے ہیں، بابا بابا، اس کو غصہ آیا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا کہ فواللہ اقسمو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قبلت ولایت العہد، اگر آپ نے ولایت عہدی قبول کی تو ٹھیک، وَإِلَّا أَجْبَرْتُكَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اگر آپ نے قبول نہیں کی تو میں جبر کروں گا آپ کے اوپر، زبردستی آپ کو دوں گا،
لینا ہی پڑے گا، یہ ولایت عہدی آپ کو لینا ہی پڑے گی۔ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ اگر امام کے پیروکار ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عہدہ ملے نہ ملے، دین مل جائے، ایمان مل جائے، تقویٰ مل جائے، طہارت مل جائے، رضایت خداوند عالم مل جائے۔ اگر پیروکار نہیں ہوں گے تو دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے پھریں گے۔ یہ ہے پیغام امامت و رسالت و ولایت و نبوت۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر آپ نے یہ کیا تو ٹھیک، وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَكَ، اور اگر آپ نے نہیں یہ کام کیا، ولایت عہدی قبول نہیں کی، تو میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ ممکن ہے ہمارا کوئی جذباتی آدمی کہ صاحب گردن ہی توڑ جائے گی، کیا ہوا؟ معاذ اللہ اعاذ باللہ خاکن بدہن، وہ گردن کٹنے کے خوف سے امام نے ولی عہد بننا قبول کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، گردن کا کٹا دینا خاندانی شجاع آدمی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنی گردن کا کٹا دینا، لیکن اگر کسی کام کے کرنے سے دین کی گردن کٹ رہی ہو تو پھر وہاں اپنی گردن نہیں دی جائے گی۔ اپنی گردن بچانے سے اگر دین کی گردن کٹ رہی ہو، یا اپنی گردن کٹوانے سے اس مقام پر لوگ تقیہ کی بات لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں صاحب انہوں نے تقیہ کیوں نہیں کیا، انہوں نے مثلا امام حسین کو تقیہ کیوں نہیں کیا، وہ مفہوم تقیہ ہی نہیں جانتے۔ تقیہ جان بچانے کا نام نہیں ہے۔ ایک لفظ میں آپ سے عرض کر دوں، تشریح اس کی لمبی ہے، تقیہ جان بچانے کا نام نہیں ہے، تقیہ دین بچانے کا نام ہے۔ دین بچ رہا ہو تو تقیہ کریں گے، دین نہیں بچ رہا ہو تو تقیہ نہیں کریں گے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں دین بچانے کا، جان بچانے کا نام تقیہ ہے۔ جان بچانے کا نام تقیہ نہیں ہے۔ اسلام تو جان مانگتا ہے۔ مرد مجاہد جان ہتھیلی پہ لے کے میدان میں جاتا ہے، وہ جان بچاتا نہیں ہے، مگر جان وہیں دیتا ہے جان دینے کا فائدہ دین کو ہو۔ جہاں جان دینے کا فائدہ دین کو نہ ہو وہاں اس کو بچا لیتا ہے اپنی جان کو۔ تو جان بچانا یا فرار نہیں ہے یہ، بلکہ اس مصلحت کو تشخیص دینا اور سمجھنا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جان تو اس کی دی ہوئی ہے نا، جہاں مانگے گا دینا پڑے گا، ہماری نہیں ہے یہ۔ لیکن وہ مانگ کہاں رہا ہے اور کہاں مانگ نہیں رہا ہے، اس کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم اپنا پہچانیں، مگر ہمارا امام معصوم پہچانتا ہے کہ خدا کہاں جان مانگ رہا ہے، کہاں جان نہیں مانگ رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ ممکن ہے، اسی لیے ہمارے یہاں جہاد ابتدائی میں، جہاد کے اندر امام معصوم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم کو لے کے جائے گا جان دینے کے لیے تو اس کو مقام معلوم ہے کہ اس کی جان کہاں دی جائے گی، اور مقام معلوم ہے کہاں جان نہیں دی جائے گی۔ اس کو معلوم ہے کہ پہلے کسے بھیجا جائے لشکر میں، بعد میں کسے بھیجا جائے۔ اسے معلوم ہے، اسے پتہ ہے کہ لشکر کے رائٹ ونگ میں کون رہے گا، لشکر کے لیفٹ ونگ میں کون رہے گا۔ اسے معلوم ہے کہ قلب لشکر میں کون رہے گا۔ اسے معلوم ہے کہ جوان کو بجانا چاہیے اور ساتھ ساتھ بچے کو بجانا چاہیے۔ وہ ہم تشخیص نہیں دے سکتے، ہم نہیں اس کو طے کر سکتے۔ اسی لیے ہمارے جہاد میں شرط ہے، دنیا کے سامنے جو جہاد کا مفہوم ہے وہ الگ ہے، لیکن اہل بیت کی بزم میں ان کی تشریحات کے مطابق جہاد کا منظر الگ ہے۔ اس کو تشخیص دینا ہے، کون تشخیص دے گا؟ امام معصوم دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر امام نے امام کی نشاندہی کی ہے تو بعد میں آنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا رہے کہ ان کے اندر صفت امامت کی جھلکیاں ہیں کہ نہیں۔ میں نے ملتی جلتی بہت ساری باتیں اماموں کے بارے میں پیش کی، ابھی تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، سینکڑوں صفحات ہیں امام کی تعریف میں اور امام کی صفات میں اور امام کے واقع، ایک دو نہیں سینکڑوں۔ اب تو موبائل میں لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں 50,000 ہزار کتابیں جیب میں لیے بیٹھے ہیں، پھر کھولا انہوں نے، ورق کا ورق الٹتا چلا گیا۔ امام رضا کا تذکرہ دیکھ لیجیے، اوین اخبار رضا میں دیکھ لیجیے، بہر الانوار میں دیکھ لیجیے، وغیرہ وغیرہ، اور دوسری کتابوں میں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ سب کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کے اندر امام کی باتیں
آپ کو مل جائیں گے، ان کا طریقہ کار مل جائے گا اور انداز مل جائے گا۔ اب حکومت ملنے کے بعد بھی، حکومت کا داماد بننے کے بعد بھی کیا امام رضا کے ساتھ اچھا سلوک ہوا؟ یہ تو داماد بنا کے دھوکہ دینے والوں کی پوری ٹیم ہے، ایک آدمی کا نام نہیں ہے۔ پہلے بنا لیتے داماد، بعد میں دیتے ہیں دھوکہ یہ لوگ۔ اس ٹیم کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نہ معصوم دیکھتے ہیں نہ غیر معصوم، پھر بھی بیان کرتے ہیں کہ جیتو الا باب الدار التی حبس فیہا رضا سرخس وقد قیدا، میں اس دروازے پہ آیا جہاں امام رضا علیہ السلام کو انہوں نے قید کر رکھا تھا، مقام سرخس میں۔ واستأذنت علیہ سجان، میں نے داروغہ زندہ سے، جو زندان بان تھے، زندان کے دیکھنے والے تھے، قید خانے کے جو داروغہ تھے، جو اس کے ادھیکاری تھے، ان سے میں نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دلوا دو امام سے ملنے کی۔ یہ پہلا مسئلہ تو یہ جب یہ سرکار میں رہیں گے، حکومت میں رہیں گے تو ملنے جلنے والے کم ہو جائیں گے، پہرے ہوں گے، لوگ مل نہیں پائیں گے، امامت کا رابطہ کٹ جائے گا لوگوں سے۔ لیکن انہوں نے اپنا دروازہ کھول دیا، پر ملنے جلنے والوں سے میں ملتا جلتا رہوں گا، بھائی میں گھر کے اندر بیٹھا نہیں رہوں گا۔ لیکن ملنے جلنے والوں سے کا آنا امام کے پاس حکومت کے لیے بہرحال خطرہ تھا، اس لیے کہ سب نہیں تو کچھ تو پہچاننے والے پہچانتے ہیں کہ حق کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے، اصل جانشین رسول کدھر ہے، اس کے صفات کہاں ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب ایسی جگہ پر رکھ دیا گیا کہ تقریباً قید خانے کی طرح تھا، ایسے گھر میں رکھ دیا گیا، تو انہوں نے پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میں ملاقات کر سکتا ہوں، ذرا مجھے اجازت دلوا دو ملنے کی۔ اب جو داروغہ زندہ، قید خانے کا انچارج جو بیان کرتا، سنیے اس بیان سے امام کا کتنا بڑا قصیدہ تیار ہوتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ آزاد محفل تھی، یہ قید میں، وہ کہہ رہا ہے کہ وقال اللہ سبیل لکم الیہ، داروغہ زندان نے کہا دیکھو تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، مل نہیں پاؤ گے تم۔ تو اب اگر آپ کوئی درخواست دیں کسی قیدی سے ملنے کی اور اجازت نہ ملے تو اب کیوں نہیں اجازت مل لے بھائی؟ یا تو آپ خطرناک ہے یا وہ خطرناک ہے، یا ملنے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ایسی کچھ باتیں ہوتی نہیں ایسا قیدی خطرناک ہے کہ ملنے نہیں دیں گے ہم، یا آپ اتنے خطرناک ہیں وہاں جائیں گے تو کچھ ساز باز کر لیں گے، آپ کچھ کریں گے، ایسا کچھ ہوتا ہے۔ ملنے کی اجازت بعض قیدیوں سے نہیں ہوتی، وجوہات اس کو جو بھی ہوں۔ یہ داروغہ زندہ جو نہ ملاقات کی وجہ بتا رہا، اس کو سنیے آپ۔ یہ کہہ رہا ہے فقلت تو لما، پھر بھی کہتے ہیں بھائی کیوں ملاقات نہیں ہو سکتی ان سے؟ آخر وہ اکیلے ہی تو ہیں، بہت زیادہ قیدی تو ہیں نہیں وہاں، تو ایک آدمی سے ملنے میں کیا پریشانی ہے، کیا ہو جائے گا؟ فقال لأنه ربما يصلي في يومه وليلته 1000 ركعة، اس نے کہا کہ دیکھو کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ، نہ ملنے کی وجہ ہے۔ قید خانے میں چلے گا تو ٹائم ہی ٹائم ہے، وقت ہی وقت ہے، وہاں کیا کرنا ہے بھائی؟ کھانا آئے گا جو بھی ملے گا روکھا سوکھا کھا لیں گے، ملے گا تو کھا لیں گے، نہیں ملے گا نہیں کھائیں گے۔ وہی سب نہیں بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لأنه ربما يصلي في يومه وليلته 1000 ركعة، میں دیکھتا ہوں ان کو کہ کبھی کبھی وہ 1000 رکعت پڑھتے ہیں رات و دن ملا کے نماز۔ انما ينتفل من صلاته ساعة في صدر النهار وقبل الزوال، ہاں نماز سے جو تھوڑی دیر رکتے ہیں وہ صدر نہار میں، جب بیچ کا وقت آتا ہے زور سے پہلے والا وقت، تو اس وقت دیکھتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ قبل الزوال، زوال سے پہلے۔ عند اصفرار شمس، جب قرص شمس سورج پیلا پڑ جاتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں صدر نہار میں زوال سے پہلے، اور وہ عند اصفرار شمس، اور جب سورج جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے شام کو ڈوبتے وقت، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ ورنہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی پوری رات پورا دن تقریباً 1000 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں۔ فہو فی حاضر اوقات قائد فی مصلاح، یہ 2 وقت جو میں نے بتایا ہے، زہر سے پہلے
اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے یہ اتنی دیر تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں۔ قید خانے میں ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ اپنے مصلی پر امام رضا بیٹھے رہتے ہیں، یناجی ربہ، اور اپنے رب سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔ 2 ٹائم میں نے ان کو نماز سے ذرا خالی دیکھا، مگر خالی نہیں دیکھا، مصلی پر بیٹھ کے وہ اپنے رب سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔ مناجات یعنی چپ کے دعا جو کرتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ کرتے رہتے ہیں۔ قال قلت له فاطلب فی هذه الاوقات اذن علیہ، ہیروی نے کہا کہ دیکھو اسی وقت میں میرے لیے اجازت لے لو، دوپہر میں زوال سے پہلے، یا اکثر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب لوگوں سے لوگ ملنے آتے ہیں تو نہیں ملتے ہیں، کہ نماز کا ٹائم چلو مل جائیں گے، وہ اذان ہوگی تو رہیں گے ہی، اگر ہوں گے تو ان کی حاضری لکھی جائے گی، نہیں ہوں گے تو غیر حاضری لکھ لیں گے۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ مولوی غائب ہوتا ہے نا بھائی، اکثر لوگ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں چلو مغرب کو چلتے ہیں، مولوی صاحب تو مل ہی جائیں گے، اور اگر مل گیا تو ٹھیک، اور نہیں ملے صاحب اس میں بھی غائب رہتے ہیں یہ۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ بات ہے وہ۔ لیکن ایسے وقت میں جو 2 وقت اس نے دیکھا، ہروی نے پوچھا اس سے، زندان بان سے، داروغہ زندان سے، زندان کے مالک سے، ان کا 2 ٹائم ایسا ہے کہ ان کو دیکھتا کہ مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں، مگر بیٹھے نہیں رہتے، خالی اپنے رب سے مناجات کیا کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہی ٹائم لے لو۔ قال قلت فاطلب فی هذه الاوقات اذن علیہ، کہا میرے لیے اسی وقت میں ان سے اجازت لے لو۔ فاستاذن لی، تو انہوں نے اسی وقت میں ان سے اجازت لی کہ آپ سے ایک صاحب ملنا چاہتے ہیں، یہ 2 ٹائم آپ کے پاس ہے، اس میں اجازت دے دیجیے۔ پھر بھی کہتے فدخلت علیہ، میں ان کے پاس گیا، وہ قاعد فی الصلاۃ متفکر، میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فی مصلاح ہو، قاعد فی مصلاح ہو، اپنے مصلی پہ بیٹھے ہیں اور غور و فکر میں مبتلا ہیں، غور و فکر فرما رہے ہیں، یعنی رب سے مناجات بھی کر رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں، کچھ غور و فکر بھی کر رہے ہیں۔ یہ وقت وہ ہے کہ ان سے ملاقات کے وقت زندان میں نکالا گیا۔ اتنے واقعات سے کیا سنا آپ نے؟ جھوپڑی میں رہے تب بھی امام رضا رہے، سلطنت میں رہے جب بھی امام رضا رہے، آپ قید خانے میں رہے جب بھی امام رضا رہے، آپ مصلی عبادت پر رہے تب بھی امام رضا رہے۔ حالات بدلتے رہے، امامت نہیں بدلی۔ امامت وہ ہے جو زمانے کو بدل دے، خود نہ بدلے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے ہلکی سی جھلکی امام کی زندگی کے آپ کے سامنے پیش کی، اور پچھلے جمعوں کو میں نے پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ امام کا رہنے سہنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، چلنے اور بولنے کا انداز کیا ہے۔ راوی نے جو باتیں بیان کی تھیں، آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ راوی کی نظر پینی نظر تھی، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، کیسے بولتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، یعنی وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، دیکھ کے جو نقل کیا ہے، نقل نے بتایا کہ امامت کا ہر عمل تابع فرمان الہی ہے، مطابق سیرت رسول ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔